ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا۔ تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے، اور درود و سلام ان ہستیوں پہ جن کو خلق کرنے کے بعد خود خلق کرنے والا درود میں مصروف ہو گیا۔ تو قبلہ ہم جتنا ناز کریں تھوڑا، جتنا فخر کریں تھوڑا، جتنا شکر ادا کریں تھوڑا، کس نعمت پہ کریم اللہ نے، رحیم اللہ نے، علی کل شیء قدیر اللہ نے ہمیں آخری نبی کی امت سے پیدا فرمایا۔ اور پھر قبلہ ہم جتنا ناز کریں تھوڑا، جتنا فخر کریں تھوڑا، جتنا شکر ادا کریں تھوڑا، کس بڑی نعمت پہ کہ کریم اللہ نے، رحیم اللہ نے، علی کل شیء قدیر اللہ نے، بدیع السماوات والارض اللہ نے، عالم الغیب والشہادہ اللہ نے ہمیں علی ابن ابی طالب جیسا امام عطا فرمایا۔ تو معزز سامعین، ہم نے نہج البلاغہ کا تعارف اور پھر سید رضی جو نہج البلاغہ کے جمع و تدوین کرنے والے ہیں ان کا مختصر تعارف، اور آج ہم دیکھتے ہیں سید رضی کے جو استاد ہیں اور جو ان کے بھائی سید مرتضیٰ کے بھی استاد ہیں، شیخ مفید، ان کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ تو قبلہ سید رضی کے جو استاد ہیں شیخ مفید، ان کو باب القاسم بھی کہا جاتا ہے۔ باب القاسم یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تک پہنچنے کا جو دروازہ ہے، شیخ مفید ہیں۔ بالکل سادہ طبیعت، بالکل سادہ لباس، چہرے پہ مسکراہٹ، سادہ انسان۔ شیخ مفید ایک روز چلتے چلتے عبد الجبار جو قاضی تھے، قاضی عبد الجبار معتزلی کے درس میں چلے گئے۔ ان کا علمی مقام دیکھیں قبلہ کہ سید رضی کو کتنے عظیم اساتذہ ملے۔ چلتے چلتے شیخ مفید عبد الجبار جو معتزلہ جو ہے وہ اہل سنت کا ایک فرقہ ہے، اس کے درس میں چلے گئے۔ عبد الجبار اس وقت درس دے رہے تھے، شیخ مفید درس میں داخل ہوئے، پیچھے ہی بیٹھ گئے، آگے بچے بیٹھے تھے، قاضی صاحب اپنی مسند پہ درس دے رہے تھے۔ درس ختم ہوا، بچے اٹھ کر گھروں کو چلے گئے۔ شیخ مفید اپنی جگہ سے اٹھے، وہ قاضی کے پاس آ گئے، سادہ طبیعت، بالکل اطمینان ہی اطمینان، سکون ہی سکون آئے اور کہتے ہیں قاضی عبد الجبار، میں نے آپ کے علم کی بڑی شہرت سنی ہے، میں ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ آگے سے وہ اپنی مسند پہ بیٹھا تھا قاضی عبد الجبار، وہ کہتے ہیں پوچھیں جو مرضی پوچھ لیں۔
جو مرضی پوچھ لیں، ہمارا تو کام ہی ہے بتانا، ہم تو یہ چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ کوئی آئے اور ہم سے پوچھے اور ہم اس کو بتائیں۔ شیخ مفید اب وہ کیا سمجھ رہا تھا، یہ جٹ بندہ ہے، ذمہ دار ہے، بالکل سادہ سا انسان ہے، اور یہ مسئلہ کیا پوچھے گا، نماز کے بارے میں پوچھے گا، روزے کے بارے میں پوچھے گا، زکوٰۃ کے بارے میں پوچھ لے گا، حج جہاد قربانی کے مسائل پوچھ لے گا، یہی پوچھے گا، اور اس نے کیا پوچھنا ہے۔ اب اس نے کہا جی پوچھیں، آپ مسئلہ پوچھیں کہ بھلا اب سننا۔ جب قاضی عبد الجبار نے کہا کہ آپ مسئلہ پوچھیں، تو شیخ مفید کہتے ہیں قاضی صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ اب قاضی صاحب گھبرائے، جب شیخ مفید نے یہ حدیث پڑھی، قاضی صاحب گھبرائے کہ میں کیا سوچ رہا تھا اور یہ بندہ کہاں پہنچ گیا۔ اب انکار بھی نہیں کر سکتے، قاضی صاحب کیسے انکار کریں، انکار بھی نہیں کر سکتے، مجبوراً اقرار کرنا پڑا، جی ہے۔ شیخ مفید کہتے ہیں جی کوئی شک و شبہ تو نہیں ہے اس حدیث میں؟ نہیں، پکی بات، بالکل جی پکی۔ اب قبلہ ایک بات یاد رکھیں، بچوں کو بتائیں، خود بھی دیکھیں، حق جو ہوتا ہے یہ زبان سے بھی نکلتا ہے، قلم سے بھی نکلتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ میں ابھی دلیل دوں گا اس بات کی، پھر آپ سمجھیں گے۔ جو حق ہے وہ قلم سے بھی نکلتا ہے، حق زبان سے بھی نکلتا ہے۔ پنجابی میں آپ کہتے ہیں نا کہ سچی گل زبان تے آ ہی جاندی، وہی بات ہے کہ حق قلم سے بھی نکلے گا، حق زبان سے بھی نکلے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کوئی جتنا ہی حق کو چھپا لے، آخر زبان پہ آ ہی جاتا ہے۔ اب دلیل دیکھیں قبلہ، اگر صحیح بخاری کے مؤلف کو، محمد بن اسماعیل بخاری، ان کو ذرے کا ہزارواں حصہ بھی شک پڑ جاتا کہ جو میں حدیثیں صحیح بخاری میں فدق کے بارے میں لکھ رہا ہوں، ان حدیثوں کو پڑھ کر کئی لوگ مذہب اہل بیت قبول کر لیں گے، وہ قطعاً نہ لکھتا۔ لیکن کیوں نہ لکھتا؟ اللہ کا وعدہ ہے، حق قلم سے بھی نکلے گا، حق زبان سے بھی نکلے گا، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اب وہی حق قاضی صاحب کی زبان پہ کہ یہ حدیث ہے سچی، جی بالکل سچی، کوئی شک تو نہیں؟ نہیں جی کوئی شک نہیں۔ اب قبلہ دیکھیں، جب اقرار کروا لیا ان سے، وہ مان گئے، ان سے منوا لیا کہ یہ حدیث بھی ہے، سچی بھی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے۔ اب شیخ مفید کہتے ہیں قاضی صاحب، مولا کا معنی کیا ہے؟ مولا کا معنی کیا ہے؟ تو قاضی صاحب کہتے ہیں مولا کا معنی ہے حاکم، اولا بالتصرف۔ اب یہ بھی شیخ صاحب نے، شیخ مفید نے قاضی عبد الجبار سے منوا لیا۔ اب کہتے ہیں اچھا یہ حدیث نبی نے اپنی زندگی میں فرمائی کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کے جناب علی مولا ہیں، ایسے ہی ہے قاضی صاحب؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ پھر جس جس کا میں حاکم ہوں اس کے جناب علی حاکم ہیں، ایسے ہی قاضی صاحب؟ جی بالکل ایسے ہی۔ جس جس کے لیے میں اولا بالتصرف ہوں اس کے لیے جناب علی علیہ السلام بھی اولا بالتصرف، جی بالکل ایسے ہی ہے۔ جب ان سے منوا لیا کہ جس جس کا میں مولا اس کے جناب علی مولا، جس جس کا میں حاکم اس کے جناب علی حاکم، جس جس کے لیے میں اولا بالتصرف اس کے لیے جناب علی اولا بالتصرف۔ اب جب شیخ مفید نے منوا لیا، ان سے اقرار کروا لیا کہ جس جس کا نبی نے اپنی زندگی میں فرمایا، جس جس کا میں مولا اس کے جناب علی مولا، جس جس کا میں حاکم اس کے جناب علی حاکم، جس جس کے لیے میں اولا بالتصرف اس کے لیے جناب علی اولا بالتصرف۔ اس کے بعد شیخ مفید اس سے اقرار کروانے کے بعد، اس سے منوا لینے کے بعد کہتے ہیں قاضی صاحب، پھر نبی کے جانے کے بعد جو لوگ تخت پر بیٹھ کر حاکم بن گئے تھے ان کا کیا بنے گا؟ جو نبی کے جانے کے بعد تخت پر بیٹھ گئے، خلافت سنبھال لی، قاضی صاحب ان کا کیا بنے گا؟
کہ آپ خود تو اقرار کر رہے ہیں کہ نبی نے فرمایا، اپنی زندگی میں فرمایا کہ جس جس کا میں مولا اس کے جناب علی مولا، جس جس کا میں حاکم اس کے جناب علی حاکم، جس جس کے لیے میں اولا بالتصرف اس کے لیے۔ اب جو مولوی ہوتے ہیں نا، وہ نیا راستہ تلاش کاری لیتے ہیں۔ اب قاضی صاحب نے بھی ایک چال چلی، نیا راستہ ڈھونڈا۔ اب چال کیا چلی؟ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ مولوی نویں راہ کڈ لیندے نے۔ اب انہوں نے بھی جو نئی راہ نکالی، کہتے ہیں جی اصل بات یہ ہے، نبی کا یہ فرمانا کہ جس جس کا میں مولا ہوں، جس جس کا میں حاکم ہوں، جس جس کے لیے میں اولا بالتصرف ہوں، اس کے لیے علی علیہ السلام بھی ہیں۔ اب کہتے ہیں، قاضی صاحب کہتے ہیں کہ یہ روایت ہے کہ نبی نے فرمایا جس جس کا میں مولا اس کے جناب علی مولا، جس جس کا میں حاکم اس کے جناب علی حاکم، جس جس کے لیے میں اولا بالتصرف اس کے لیے جناب علی علیہ السلام۔ اب قاضی صاحب کہتے ہیں کہ یہ روایت ہے، اور ان لوگوں کا تخت پر بیٹھ جانا یہ درایت ہے۔ اب قاضی صاحب کہتے ہیں کہ روایت اور درایت اگر آپس میں ٹکرا جائیں، روایت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، درایت پہ عمل کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے درایت پہ عمل کیا، کیونکہ جب یہ دو چیزیں آپس میں ٹکرا جائیں، روایت اور درایت، روایت کو چھوڑتے ہیں، درایت پہ عمل کرتے ہیں، اس لیے ہم نے درایت پہ عمل کیا۔ اب قاضی کے اس جواب سے ذرا بھی پریشان نہیں ہوئے شیخ مفید، یہ ہیں سید رضی کے استاد، پریشان نہیں ہوئے، مطمئن، لیکن اپنی دلیل بدل لی، وہ بھی عین قرآن کے مطابق۔ جس طرح جناب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے کہا کہ میرا اللہ وہ ہے جو موت بھی دیتا ہے اور زندگی بھی دیتا ہے، تو نمرود نے کیا کہا؟ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا، کوئی جھگڑا نہیں، کسی قسم کا مناظرہ نہیں۔ کیا فرمایا؟ دلیل بدلی کہ میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اگر تو اپنے دعویٰ میں سچا ہے، تو مشرق سے، جو میرا اللہ مشرق سے نکالتا ہے مغرب کی طرف لے کر جاتا ہے، تو مغرب سے نکال، اس کو مشرق کی طرف لے کر آ۔ اب قرآن کہتا ہے کہ نمرود جو تھا وہ مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ بالکل اسی طرح جناب شیخ مفید نے بھی دلیل بدلی۔ کہتے ہیں اچھا قاضی صاحب ایک اور حدیث بھی ہے۔ اب قاضی صاحب تو گھبرائے ہوئے ہیں، اب اللہ جانے پھر کون سی حدیث پڑھتے ہیں۔ شیخ مفید کہتے ہیں قاضی صاحب یہ حدیث بھی ہے، یا علی حربوں کا حربی، سلموں کا سلمی، یا علی جس نے آپ سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے آپ سے سلو کی اس نے مجھ سے سلو کی۔ قاضی صاحب یہ حدیث ہے۔ اب شیخ مفید کہتے ہیں علیہ الرحمہ، شیخ مفید کہتے ہیں قاضی صاحب یہ بھی حدیث ہے، یا علی حربوں کا حربی، یا علی سلموں کا سلمی، یا علی جس نے آپ سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، یا علی جس نے آپ سے سلو کی اس نے مجھ سے سلو کی۔ قاضی صاحب یہ حدیث ہے؟ آگے سے ڈیلا سا منہ کر کے جی ہے، جی ہے۔ سچی حدیث؟ جی سچی ہے، کوئی شک تو نہیں جناب کو؟ جی نہیں۔ اب پہلے کی طرح منوا رہے ہیں شیخ مفید ان سے، یہ خود اقرار کر رہے ہیں، پھر حق زبان سے نکل رہا ہے۔ حدیث ہے؟ جی بالکل ہے۔ سچی؟ جی بالکل سچی، کوئی شک و شبہ تو نہیں؟ جی بالکل نہیں۔ جب شیخ مفید نے قاضی عبدالجبار معتزلی سے منوا لیا کہ جس نے رسالت مآب نے فرمایا جس نے جناب علی سے جنگ کی اس نے براہ راست مجھ سے جنگ کی، جس نے جناب علی سے سلو کی اس نے مجھ سے سلو کی، جس نے بھی جہاں بھی جب بھی جناب علی سے جنگ کی اس نے براہ راست نبی سے جنگ کی۔ یہ سب کچھ منوانے کے بعد شیخ مفید کہتے ہیں قاضی صاحب پھر وہ جمل والوں کا کیا بنے گا؟ قاضی صاحب پھر وہ جمل والوں کا کیا بنے گا؟ اب قاضی عبدالجبار نے پھر نئی چال چلی، لیکن کس کے سامنے؟
شیخ مفید کے سامنے۔ اب کہاں تک بھاگتا؟ شیخ مفید نے جب یہ بات کہی کہ وہ جمل والوں کا کیا بنے گا، جنہوں نے جناب امیر علیہ السلام سے جنگ کی، ان کا کیا بنے گا جناب؟ اب پھر اس نے نئی راہ نکالی، کہتے جی انہوں نے بعد میں توبہ کر لی تھی، جو جمل والے تھے انہوں نے بعد میں جنگ کے بعد انہوں نے توبہ کر لی تھی۔ کروڑوں سلام شیخ مفید۔ شیخ مفید کہتے ہیں قاضی صاحب توبہ کرنا روایت ہے، جناب امیر سے جنگ کرنا درایت ہے، اب چھوڑ روایت کو، مان درایت کو، اب روایت کو چھوڑ، جس طرح ادھر چھوڑ رہا ہے کہ من کن تو مولا ہو فاضا علی مولا ہو، یہ روایت ہے، اور ان کا تخت پہ بیٹھ جانا یہ درایت ہے۔ اور آپ نے خود یہ کہا ہے کہ روایت اور درایت آپس میں ٹکرا جائیں، روایت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، درایت پہ عمل کیا جاتا ہے، آپ خود اس بات کا اقرار کر چکے ہیں۔ تو جناب اب جنہوں نے جناب امیر سے جنگ کی، بعد میں توبہ کرنا روایت ہے، جنگ کرنا درایت ہے، چھوڑیں روایت کو، مانیں درایت کو۔ اس کے بعد قاضی عبدالجبار کہتا ہے جناب آپ شیخ مفید تو نہیں؟ ہائے، آپ شیخ مفید تو نہیں؟ کروڑوں سلام شیخ مفید۔ شیخ مفید کہتے ہیں اسی حقیر کو شیخ مفید کہتے ہیں۔ ایسے اساتذہ ملے سید رضی کو۔ والسلام۔